آج ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آج یکم تاریخ ہے۔ یہ عمل ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ یعنی کہ پہلی تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل نہایت شاندار اور خاص ہے۔ یہ عمل رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ عمل اللہ والوں کامیابیوں کا وعدہ لے کر آیا ہے۔ آج ربیع الاول کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کو پڑھ لیں اس عمل کو، یا پہلے اتوار کو پڑھ لیں۔ جب بھی پڑھیں گے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ والوں رزق مانگیں گے رزق ملے گا، دولت مانگیں گے دولت ملے گی، کامیابی مانگیں گے کامیابیاں مل جائیں گی۔ یعنی آج جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں نہایت شاندار، خاص اور رحمتوں سے بھرا ہوا عمل ہے۔ آج یہ عمل ربیع الاول کی یکم تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پہلے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور پہلے اتوار کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کون سے طریقے سے ہر ایک بات بتاؤں گا، لیکن ایک صدقہ بھی کیا جائے گا، جو کہ 1 مٹھی چاول یا چینی یا کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو اس طریقے سے یہ عمل ہو جائے گا۔ اللہ والوں نہایت خاص وظیفہ ہے، نہایت بادشاہ وظیفہ ہے۔ رزق مانگیں گے رزق ملے گا، دولت مانگیں گے دولت، کامیابیاں مانگیں گے کامیابیاں۔ اللہ والوں آج یہ تسبیح خود تو پڑھیں لیکن دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ ربیع الاول شریف کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یا رزاقوں کا جس کے معنی ہیں اے روزی دینے والے۔ تو اللہ والوں ساتھ میں سورہ کوثر بھی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، جو کہ نہایت چھوٹی یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن عظمت والی سورت ہے، اور یہ عمل آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ تو لازمی یہ عمل خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے، یکم تاریخ آ جائے یا 2 تاریخ آ جائے، یہ عمل ربیع الاول کی یکم تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں عمل کی ترتیب کو سمجھ لیں کہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ والوں اس عمل کو پڑھیں۔ اس لڑکی پر دم کریں یا لڑکے پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ پاک تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا اور رشتہ وہ لوگ خود لے کر آئیں گے۔ یہ اللہ والوں رب کا معجزہ ہوگا۔ بس آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ ربیع الاول شریف کے یکم تاریخ کو پڑھ لیں یا 2 تاریخ کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی۔ 1 گلاس پانی کا لے لیں یا پھر 1 مٹھی چینی کی لے لیں، اس طریقے سے یہ عمل کر لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رب کی راہ میں آپ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے تمام صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ والوں یہ تسبیح بہت زیادہ خاص ہے، یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل دے گا، آپ لوگوں کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ تو اللہ والوں یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والا عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ اور 2 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم
اور नजर रहमत फरमा। मेरे मौला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें 5 वक्त की नमाज तकबीर औला के साथ इमाम के पीछे पहली सफ में खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, हमारी परेशानियां तू जानता है, हमारे जो दिल में है वो तेरे इल्म में है। मेरे मौला हम पर अपने फजल वाला, अपने रहमो करम वाला मामला फरमाना। मेरे मौला तुझे वास्ता है इस प्यारे मुकद्दस महीने का, जिस महीने में तूने सबसे प्यारी नेमत अपने प्यारे हबीब को भेजा। मेरे मौला हमें उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी तमाम परेशानियां खत्म कर दे, हमारी तमाम बेबसियां खत्म कर दे, हमारे रिस्क को वाफिर मिकदार में बढ़ा दे। मेरे मौला अगर किसी से मोहब्बत हमें हो गई है, हमारे दिल में तूने किसी लड़की की चाहत डाल दी है या किसी लड़की के दिल में उस लड़की की चाहत डाल दी है, तो मेरे मौला जो तूने कानून बनाया निकाह का, उसके जरिए हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाला बना दे। निकाह में आसानी अता फरमा। मेरे मौला ईमान को मजबूत कर दे, शहादत की मौत अता फरमा, उम्रा करने की तौफीक अता फरमा, हज करने की सादत अपने घर वालों के साथ अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, हम सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा, हमें कब्र के आजाब से बचा, मुनकिर नकीर के सवालात में आसानी अता फरमा, असर के वक्त को पहचानने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें कब्र में भी खड़े होकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, नबी पाक का पड़ोस अता फरमा। मेरे मौला हम पर रहमत कर दे, हम पर करम कर दे, और जो बंदा भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है खास तौर पर उसकी कामिल मगफिरत फरमा दे, उसके कर्जे गैब से उतार दे, उसकी परेशानियां गैब से खत्म कर दे, उसकी बीमारियां लाचारियां नजर बद जला दे। मेरे मौला जितने भी लोग दुआ मांग रहे हैं उन सब का इलाज शुरू कर दे, उन सब का रूहानी इलाज अपने फजल से फरमा दे, अपने रहम से फरमा दे, अपने करम से फरमा दे। उनकी नजर बद, उनके कमर के दर्द, उनके सर के दर्द, उनके पेट के इन्फेक्शन, उनके मैदे के इन्फेक्शन, उनके दिल यानी कि बीपी की बीमारी, उनकी शुगर की बीमारी जड़ से खत्म कर दे। जो मोटापे में शिकार हो चुके हैं उनका मोटापा खत्म कर दे। मेरे मौला हम सबको अपनी नेमतें को शुक्र अदा करने वाला दिल और जुबान अता कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारी जबान को इखलाक से पुर कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ, अल्लाह वालों अपने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिख दें। देखिए हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए, और अगर आपकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ गई हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह वालों ये रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है, ये रबीउल अव्वल का खास महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, ईद मिलादुन नबी का महीना है। तो अल्लाह वालों दुआओं में शिरकत जरूर किया करें। अब चलते हैं अमल की तरफ। अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले बावजू होकर आप लोग किबले रुख होकर बैठ जाएं और कोशिश करें एक गिलास पानी का अपने सामने रखें और सदके के लिए कुछ जरूर रखें। अगर कुछ ना हो जैसे कि चीनी नहीं है या चावल नहीं है या बाजरा वगैरह, देखें अगर कुछ सदका परिंदों के लिए करेंगे तो ये आपके लिए अफजल है, वरना तो आप कुछ रकम रख दें और उसको किसी गरीब को दे दीजिएगा, ये आपका सदका हो जाएगा। सदके की तो बेशुमार की अहादीसें आई हैं। एक हदीस बताता हूँ फिर आगे चलता हूँ। सदका देने से अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, सदका हमारे गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देती है, और सदका हमारी उम्र में भी बरकत करता है, हमारी सेहत में भी बरकत करता है, हमारे ईमान को भी मजबूत करता है, और अल्लाह पाक हमारे सदके को जो देते हैं हम बेपनाह अपने पास पालता है। और जब हमें अपने हुजूर रोजे महशर खड़ा करेगा तो अपने फजल से उस सदके का सवाब हमें अता करेगा। तो अल्लाह वालों सदका जरूर कीजिएगा। अब आप लोगों ने देखें मकसद को भी जहन में रखना है कि किस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं। पानी जो हम लोगों ने रखा है, पानी का गिलास, वो इसलिए रखा है तो उस पर दम करके उस पानी को पी जाएं ताकि जिस्म में जादू जिन्नात वाले जो मामलात हैं या इन्फेक्शन है
وہ جل کر راکھ ہو جائے اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے. جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. تو اللہ والوں، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں. ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے. اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات پریشانیاں سب الگ الگ ہیں. لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے. آپ لوگوں کا رزق کھل جائے گا، آپ لوگوں کے معاملات حل ہو جائیں گے. کوشش کریں کہ ایک مٹھی چاول کے دانے اور ایک گلاس پانی کا ضرور لے کر اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 تاریخ آپ لوگ دوسرے اتوار کو بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں. چاہے تو صبح پڑھ لیں، چاہے تو شام میں پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں. اب اپنے تمام مقصدوں کو ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصدوں کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے. اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے. یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے. اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے. یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا. لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا. تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے. اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں. اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے. جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں. اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے. اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے. اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا. اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے. اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوحے قرآنی کا عمل ہے. آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے.
اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے، اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے، جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے،
تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچے جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو 75 ٹائمز ہی پڑھا جائے گا، نہ 76 ہو، نہ 74، نہ 74، نہ 76، 75 بار 75 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا آپ لوگوں نے ایک بڑے اچھے اور بہت بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ہمیں اللہ رب العالمین کے بے پناہ قریب لے جائے گا۔ دعا مانگنے سے رب العالمین تو راضی ہو جائے گا، رزق میں برکتیں اور خیر ہوگی۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں یہ ماہ ربیع الاول کی 1 اور 2 تاریخ ہے۔ اب اللہ والوں پانی کے گلاس میں دم کرا، اس پانی کو پی لیں، اور آپ لوگوں نے کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو پرندوں کو ڈال دیں، ورنہ رقم کچھ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ دعا بہترین انداز میں مانگیے گا، کھل کے مانگے۔ آج جو مانگنا ہے مانگے۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ روزانہ کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔